اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار میں میزبان سرور حسین نقشبندی اور قاری محمد یونس قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام اور قرآن کا یہ خصوصی سیگمنٹ نعمت افطار کا لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ، اور وہ بھی تیزی سے رواں دواں ہے، اس کا آج دوسرا دن ہے، عشرہ مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہم کو ان دنوں سے مستفید ہونے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بنیادی طور پہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے اس کی بہت سی جزیات پہ بات کی ہے، اور اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ بندے کو کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا اس سے انفرادی فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ روزہ اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ ایک پورا نظام تربیت ہے، جس کے اندر سحر خیزی بھی ہے، جس میں شب بیداری بھی ہے، جس میں شکم سیری سے خود کو محفوظ رکھنا بھی ہے، جس میں عبادت گزاری کا ذوق بھی ہے، تلاوت قرآن کے شوق کو بڑھانے کا بھی اس کے اندر موجود ہے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا اور آنکھوں کی آلودگی سے دور کرنا، یہ تمام تر مجموعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر تربیت کا نظام اس ایک عبادت کے اندر رکھا ہے۔ اہل علم کے ہاں بہت سارے نکات پہ اس پہ بات کی ہے، لیکن چار اہم باتیں جو اس روزے کی عبادت سے حاصل کی جاتی ہیں اور جو اس کے مقاصد میں سے ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی کہ ہر فرد کی جو ذاتی خود مختار کا ایک زوم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، روزے کے ذریعے حاکمیت اللہ کی کسی کے مرحلے اور اہم چیز کے عالم الغیب عقیدے کی ایک بھرپور مشق روزے کے ذریعے کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان کی تنہائی کی حالت میں بھی ان امور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے اس کے معاملات پر شاہد ہونے کی جو ایک مشق ہے، وہ پوری اس روزے کی عبادت کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ پھر نفس کی جو علائم ہیں وہ اس سے دور ہوتی ہیں، اطاعت گزاری کا جذبہ روزے کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بندگی کے سوا تمام تر جو انسان کی زندگی کے اندر جو بت موجود ہوتے ہیں، اس کی ذات کا، اس کے نفس کا، اس کی خواہشات کا، وہ تمام کے تمام اس عبادت سے ریزہ ریزہ ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مسلسل عمل کے ذریعے انسان کی جو نفسانی خواہشات کو عملی طور پر روکنے کا ایک بھرپور نمونہ روزے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ تمام تر خارجی ترغیبات جو انسان کے نفس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، روکنے کی ایک بھرپور کرواتا ہے۔ یہ وہ چار اہم چیزیں ہیں جو اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے تربیت کا ایک پورا نظام اس عبادت کے ذریعے ہمارے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جناب قاری صاحب ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ سرور بھائی۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع جو ہے فلسفہ حیات ہے قرآن کی روشنی میں، اور رب کائنات نے کیا خوبصورت انداز میں یہ فلسفہ بیان کیا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے یہ جو زندگی دی ہے اور یہ حیات دی ہے اور یہ جو موت خلق کی ہے، اس کا مدعا یہ ہے تاکہ ہم جانیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے اور اصحاب رسول میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور جہاد کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سامنے سے ایک بڑا خوبصورت نوجوان گزرا، تو ایک صحابی کہنے لگا کاش یہ جہاد کے راستے پر گامزن ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ رزق حلال کمانے جا رہا ہے اور کسی کے سامنے اپنا دامن طلب دراز نہیں کرتا اور سوال سے بچتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کھلاتا ہے، تو فرمایا اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اور اگر یہ رزق کماتا ہے اس سے کہ تکبر پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر یہ شیطان کے راستے پر گامزن ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور فلسفہ حیات کیا ہے، قرآن نے کیا کیا۔ ہمارے معزز مہمانوں میں انتہائی محترم شخصیت رب کائنات جس کے لیے بھلائی کا ادا کرتا ہے، اسے دین
سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ جن کو رب کائنات نے تفقہ فی الدین کے لیے چنا، ان میں سے ہمارے مہمان مکرم جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین جناب قبلہ پیر خواجہ قطب الدین فریدی دامن برکاتہ القدسی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور نعت کی بہار میں آج بہت پیاری شخصیت اور بہت خوبصورت پڑھنے والے جوان ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں کی زمین سے جناب محمد نعمان ارشد غوری صاحب۔ جی غوری بھائی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے۔ جی مظفر وارثی صاحب کا بڑا خوبصورت کلام۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن
کیا خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ غوری صاحب بہت خوبصورت پڑھا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب، آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور فلسفہ حیات۔ اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ قرآن انسانی زندگی کی حقیقت اور فلسفے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جو آپ نے بھی تلاوت فرمائی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے لیے ان کے مقصد حیات اور فلسفہ حیات کو جی بخوبی بیان کرتی ہے سبحان اللہ۔ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ۔ کہ ہم نے یہ موت اور حیات یعنی جو یہ نظام زندگی ہے انسان کا، حیات سے شروع ہو کے موت پہ جو ختم ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ٹھیک، تو اس کا جو مقصد ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ حسن عمل ہے۔ واہ واہ۔ اس کو میں ابتداً قرآن مجید نے اس کو بہت ساری مثالوں سے بھی سمجھایا ہے، ٹھیک، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، تو آگے چل کے بات کریں گے۔ میں ابتداً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسانی زندگی ایک زمین اور اس میں اگنے والی فصل اور کھیتی کی مانند ہے، اللہ اکبر۔ اور مقصد اس سے اس کی فصل اور اس کا پھل حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو آپ کہہ لیجئے کہ جس طرح ایک اچھا زمیندار جو ہے جی وہ زمین کی اچھی تیاری سے لے کر فصل کے اگانے تک، اس کی حفاظت تک، اس کے بعد اس کے کٹنے سے لے کر اس کی فصل اور پھل کو اپنے گھر میں محفوظ کر کے لانے تک، یہ جو پروسیس ہے آپ اسے منطبق کر سکتے ہیں انسانی زندگی اور مقصد حیات پر، سبحان اللہ۔ کہ یہ جو اس کی زندگی کا پورا نظام ہے بچپن سے لے کے موت تک، ٹھیک، اس میں جو اس کے مختلف مراحل ہیں جس کے اندر اس نے ڈھیر سارے کام کرنے ہیں، جی جی، اور ان تمام کاموں میں اس نے خیر کو، اس نے حسن عمل کی فصل کو اکٹھا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حسن عمل کی وہ فصل اور پھل جتنا وہ زیادہ اکٹھا کرے گا اور بر وقت اکٹھا کرے گا، واہ واہ واہ، یہ بھی سمجھنے والی بات سبحان ہے۔ اللہ، اس کے سبحان مراحل پہ ہم بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بر وقت اکٹھا کرے اور بھرپور اکٹھا کرے، کہ وہ فصل زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کو محفوظ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کارآمد ہو سکے۔ یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، یہ پروسیجر جو ہے، یہ پورے کا پورا فلسفہ حیات ہے، اور اس سے کامیابی سے ہمکنار ہو جانا اور اس فصل کو یعنی حسن عمل کی فصل اور پھل کو کامیابی کے ساتھ اکٹھا کر کے سمیٹ کے اس واہ واہ، حسن عمل کا جو انجام اور وہ سارا تحفہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کامیاب ہو جانا، یہی حسن بڑی عمل ہے۔ خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب قبلہ آپ نے، کہ ایک ہے حسن عمل کو جمع کرنا جی اور پھر بر وقت جی، کرنا۔ بر وقت اکٹھا کرنا۔ ناظرین محترم، کلبرو کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کے بعد اور قرآن میں آج ہمارا موضوع ہے فلسفہ حیات۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہماری زندگی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اس حوالے سے ابھی، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیے گئے جو لمیٹڈ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کی جو کھیتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سرسبز و شاداب کرنا ہے، اور اپنے کریڈٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے ہیں، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اور دیگر بھی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق زندگی سے، اس زندگی کا تعلق جو ہے وہ کس قدر ہے، اور جو ہم دنیاوی معاملات میں ہماری دنیا کے معاملات ہیں وہ ہم کس طرح سے زندگی میں بنا سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع رہتے ہوئے۔ حضرت کیا ارشاد ہیں، یہ جو کریڈٹس جمع کرنے ہیں ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر، یہ فلسفہ حیات بڑا اہم موضوع ہے، کچھ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، بڑا اچھا آغاز فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور وہی آیت مبارکہ جو قاری صاحب نے بھی پڑھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی اسی پہ گفتگو فرمائی، میں بھی اسی حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ مقصد حیات تو موت اور حیات کا
यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह अकबर। ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जिसके अमल अच्छे। जैसे किसी एक पीरियड गुज़रता है तो उसके बाद उसका इम्तिहान भी होता है, सही। तो ये एक इम्तिहान है कि इसीलिए इम्तिहान का सिलसिला है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा, कुरान मजीद की आयत का जो पढ़ी गई है इसको सामने रख के आप इस दुनिया को देखें तो तरतीब बरक्स हो जाती है। ठीक। तरतीब जो हमारे देखने में आती है वो ये है कि पहले हयात होती है फिर मौत होती है, जी। वाह 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 वाह। लेकिन आयत मुबारका में इसकी तरतीब उलट कर दी गई, खलकल मौता वल वल हयाता, वाह वाह। कि मौत को पैदा किया और फिर हयात को पैदा किया। ठीक। तो तरतीब देखने में और है और कुरान मजीद की इस आयत मुबारका सही। में और है। इस पे जब हम गौर करें तो पता चलता है कि शायद हमने जिस ज़िंदगी समझा है वो ज़िंदगी नहीं है और जिसको हमने मौत समझा है वो मौत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये यूं ही है जैसे कोई आदमी अगर खुदा न खास्ता पानी में डूब जाए तो जब तक वो ज़िंदा रहेगा डूबता चला जाएगा और जब मर जाएगा तो तर जाएगा। सही। तो ये मरना तो तैरने के लिए है, वाह वाह। असल ज़िंदगी जो है इसकी वो मौत के बाद शुरू होती है। ठीक। वाह वाह। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, वाह वाह। मेरे रब तू मुझे दिखा तो मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। तो जवाब तो सवाल के मुताबिक होना चाहिए ना। सवाल ये था कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, तो जवाब में तकाजा ये था कि कोई मुर्दा लाया जाता और उसे अल्लाह फरमाता ज़िंदा हो जाओ, वो ज़िंदा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका तरीक़ेकार क्या हुआ उसके जवाब का कि रब्बे कायनात ने फरमाया फ़ख़ुज़ अर्बातम मिनत तैर, वाह वाह। 4 परिंदे पकड़ लो, जिंदा परिंदे। जिंदा परिंदे 4 लाए गए। फिर फरमाया इनको ज़िबा करो। पहले फरमाया इनको अपने साथ मानूस कर लो, क्योंकि मानूस करने के बग़ैर जो ज़िबा किया जाता है उसकी कैफियत और होती है। ठीक। और जो मानूस करने के बाद जब ज़िबा किया जाए तो फिर उन मज़बूहों की जो कैफियत होती है ये होती है जब मानूस होने के बाद कि तुम फेरो छुरी मेरे गले पे तो मज़ा हो, मैं दिल से दुआ दूँ मेरे कातिल का भला। ये मानूस होने के बाद की कैफियत है। तो अल्लाह ने फरमाया इनको पहले अपने साथ मानूस कर लो, उसके बाद फिर इन पे छुरी फेर दो और छुरी फेरने के बाद फिर इनके गोश्त के टुकड़े कर दो, कीमा कर दो, इनको आपस में मिक्स कर दो 4 मुख्तलिफ़ परिंदों के गोश्त को, और फिर इनको मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे रख दो। और वहाँ रखने के बाद ये सारा काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि ये सारा काम तुम करो, यानी परिंदों को पकड़ो भी तुम, उनको मानूस भी अपने साथ करो, वाह वाह। फिर उन पे छुरी भी तुम फेरो, उसके गोश्त के टुकड़े भी तुम करो, इसके कीमा भी तुम करो, इसको मिक्स भी तुम करो, और इनको मुख्तलिफ पहाड़ों पे भी तुम रखो। सुम्मा दो हुना, फिर उनको बुलाओ भी तुम, वाह वाह। और वो दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। फरमाया मैं ऐसे ज़िंदा करता हूँ। वाह वाह अल्लाह वाह। अकबर। तो ये है मौत और हयात का। तो अब सवाल तो ये है कि मुर्दे तो ले जाते और उनको ज़िंदा किया जाता, ये जिंदों को मारा गया फिर उसके पास उनको ज़िंदा किया गया। ये इसलिए बयान किया गया कि असल ज़िंदगी वही होती है जो मौत के बाद होती है। ठीक, तो ठीक। हमने इस ज़िंदगी को समझा हुआ है, ये ज़िंदगी नहीं, असल ज़िंदगी हुई है। असल ख्वाहिश साहब की जो बात थी ना सर, वो भी बड़ी कमाल की बात यह है कि पहले मौत की खल्क की बात की और बाद में हयात की ना। ठीक। जब रहम मादर में बच्चा होता है ना जी, तो 4 माह का गालबन होता है, तो फिर जब उसके अंदर रूह डाली जाती है तो हदीस पाक के अंदर आता है, उसके मफहूम है कि रब्बे कायनात फरमाते हैं कि पहले इसकी मौत लिखो बाद में हयात लिखो। ठीक। रिस्क पहले लिखो, अमले साले बद पहले लिखो, और इसकी जो ज़िंदगी है वो उसमें बाद में डालना। बिल्कुल ठीक। मुझे सवाल ये है कि ये जो ज़िंदगी है और ये बादुल मौत किबला ख़ैर साहब ने जिक्र किया, ये दुनिया के अंदर भी ये जो मकसदी हयात है इसके अंदर कोई मुआवन साबित होती है जी? जी बिल्कुल। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि बिलाशुबा
مراد اس سے اخروی حیات ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو اور گہری نظر سے دیکھیں تو بے شمار ایسے ہیں کہ جو دنیا میں زندہ نہ آتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں عند اللہ وہ مردہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس اخروی حیات کا جو دار و مدار ہے وہ اصل میں ہے اس دنیا کی زندگی پر ہی، واہ واہ واہ، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور آپ یوں کہہ لیں کہ عمل کے لیے ان اعمال حسنہ اکٹھا کرنے کے لیے یا پیپر حل کرنے کے لیے جو کمرہ امتحان ہے وہ یہ دنیا ہے، ٹھیک، اور جو یوم الدین ہے، جو فیصلے کا دن ہے، جو رزلٹ اناؤنسمنٹ کا دن ہے، وہ اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اس لیے ایک تو بندہ مومن کے لیے یعنی مقصود اس کی اخروی زندگی ہے، ٹھیک، ٹھیک، ٹارگٹ اس کا آخرت کی زندگی ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی اصل اس کامیابی کے لیے، اس حیات کے لیے اس دنیا کی زندگی ہے۔ اور صوفیاء نے اس فلسفے کو بڑا خوبصورتی سے بیان کیا حدیث کہ موتو قبل ان تموتو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ مفتی صاحب، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جی جی جی، کیا مطلب کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دو، ختم کر دو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو اور اپنی تمناؤں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع کر لو ٹھیک ہے، اور ان سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو پھر اس سے پہلے کہ مرنا تو ہے ہی صحیح، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر دو، اور اس کے بعد پھر جو اخروی زندگی ہے، جو اصل ہے، اس کی بہاریں پھر تمہیں قبر میں بھی ملیں گی، اس کی بہاریں تمہیں قبر میں بھی ملیں گی، اللہ کے دیدار کی صورت میں ملیں گی۔ اور یہ ایک دنیا کی زندگی میں مومن اور کافر کی زندگی میں حد فاصل ہی یہی ہے، واہ واہ، یعنی جو بنیادی اور بیسک کانسیپٹ ہے وہی چینج ہو جاتا ہے کہ مومن اصل اخروی زندگی کو سمجھتے ہوئے دنیا کی زندگی میں حسن عمل کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ سمجھتا ہی دنیا کی زندگی کو اصل ہے، اس لیے وہ اپنی ساری آرزوئیں، تمنائیں، ساری کوششیں وہ اس دنیا کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ دنیاوی امور ہیں خاص طور پہ، اور ہم موجودہ حالات میں تو دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو اپنے دنیاوی معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے اور اسی کو ہی مقصد حیات بنایا ہوا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے کیا روڈ میپ ہے کہ وہ کس طرح سے دنیاوی امور جو ہیں ان کی انجام دہی وہ بھی اچھے طریقے سے ان کو مکمل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اخروی زندگی کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہوں چیزیں، بنیادی چیز یہ ہے۔ یا نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد اقدس اس میں اور قرآن مجید کی آیت بھی بتاتی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، ٹھیک، اللہ اکبر، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور رہبانیت نہیں ہے بلکہ روحانیت ہے، سبحان اللہ، سبحان رہبانیت نہیں روحانیت ہے۔ واہ وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہے، بقدر ضرورت دنیا لے، اور جو دنیا لے کو جائز طریقے سے لے، جائز طریقے سے استعمال کرے، اس کی حرص اور ہوس میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کے احکامات کو فراموش نہ کرے، تو یہی دنیا، یہی حسن عمل کی کھیتی، اس یہی کے عمل کے اندر کاؤنٹ ہو جائے اس گی، کے یہ اندر ساری کاؤنٹ چیزیں۔ ہوتے ہوئے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب کر سکتا ماشاءاللہ۔ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی خوبصورت وضاحت کی، اور آیہ کریمہ سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ دنیا کی زندگی کا جو کنیکشن ہے اس کی بات، کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ واہ واہ واہ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی محبت کو، ان کی طرف کشش کو ہم نے خود رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو یہ تو نیچرل ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف جانا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے عورتوں کے اندر، کھیتیوں کے اندر، باغات کے اندر، سونے چاندی کے ڈھیر کے اندر، اس دنیا واہ واہ، کے ان متاع کے اندر ہم نے ان کو آراستہ کیا ہے انسان کی ٹھیک۔ نظر میں۔ اور آگے کیا فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ٹھیک۔ ہے، اور ساز و سامان کی تعریف برتنے کی چیز ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے، مقصود نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، واللہ عندہ حسن المآب،
اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے جو ان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان ساری چیزوں سے بہتر میں تمہیں اللہ فرماتا ہے بتاتا ہوں وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، دنیا کی زندگی میں متقین کے لیے اللہ نے جو انعامات آگے فرمائے ہیں وہ، اور وہ حاصل اس دنیا کی زندگی سے ہوں گے۔ ٹھیک، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہی امتحان ہے لِيَبْلُوَكُم میں جو کہا گیا ہے بالکل کہ آزمائش ہے، آزمائش یہی تو ہے کہ تم کیا لیتے ہو، کیسے لیتے ہو، کتنا لیتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں صرف کرتے ہو۔ بس جس نے ان چیزوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اسی دنیا کی زندگی سے ہی ہم اپنی آخرت کی کامیابی کو یقینی کر سکتے ہیں جب کہ ہم ان ساری چیزوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو ٹھیک کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے اور واپس آتے ہیں تو ہماری جو روحانی زندگی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کو ہم دنیاوی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہوئے کس طرح ہم اللہ کے راستے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ حسن عمل بھی اکٹھا ہو، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو سنانا ہے جو اس ریلیونٹ ہے ہمارے ٹاپک سے، لیکن بریک سے واپس آتے ہیں تو میں پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین باتمکین، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور قرآن اور فلسفہ حیات ہمارا موضوع ہے، اور اس وقت ہوا ہے نعت کی بہار کا، اور نعت کی جانب بڑھنا ہے، اور حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا کلام ہم نے سننا ہے، اور اس کا شعر میں بھی ایک سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اوج رفعت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل، نہ کوئی ان کے مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی ان کے مماثل، نہ مقابل نہ بدل۔ جی غوری بھائی، بڑا خوبصورت کلام ہے، قبلہ استادی مکرم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اسے بڑا ہی پسند فرماتے ہیں۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے۔ حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں
وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہ حسن دیکھو تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ حسن دیکھو تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا اچھا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا۔ اور جناب حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو اردو نعت کا سنگم ہے، کلاسک اور جدید نعت کا، اس کے پڑاؤ پہ موجود ہیں اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اور پروفیسر صاحب کی جو پسندیدگی ہے، یہ خوبصورت کومنٹ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی پسندیدگی جو ہے وہ تو اور زیادہ اس کلام کو اور زیادہ برکت والا بنا دیتی ہے۔ موضوع کی طرف خالد صاحب بڑھتے ہیں، اور جو تصوف کے مخالفین ہیں ان کے ہاں جو عمومی ان کا رویہ ہے وہ اس کو رحمانیت سے جوڑتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقاصد تصوف ہیں یہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ جا کے ملتے ہیں۔ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اسلام کا نظریہ تصوف جو زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اس کو کس طرح ہم پیش کرتے ہیں؟ آپ پہلے امام غزالی کا قول بیان کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کو آخر پہ رکھتے وقفے پہ، لیکن ٹھیک ہے۔ بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب انسان مردہ ہیں اور زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں اور بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے والے وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، اور سب اخلاص والے بھی گھاٹے میں ہیں اور فائدے میں وہ ہیں جو تکبر سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا زندگی کا فلسفہ اس کے اندر انہوں نے بیان فرما دیا، عطا فرمایا۔ بہت خوبصورت۔ عصر حاضر کے ایک صوفی بزرگ صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک معروف ارشاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگیاں تو اللہ والوں کی ہیں، جی ہاں، حیات زندگیاں تو اللہ والوں کی ہیں، ہم تو چلتی پھرتی لاشیں۔ اللہ اللہ، بسم اللہ خواجہ صاحب۔ جناب والا، صوفیہ کرام کے جو معمولات زندگی ہیں میں جو فرائض ہیں، نمازوں کے فرض نمازیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، نوافل بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ٹھیک، مگر جہاں خدمت خلق کا موقع آ جاتا تھا تو وہ اپنے اوراد بھی چھوڑ دیتے تھے، بھی چھوڑ دیتے تھے مخلوق کی خدمت کے لیے۔ وہ سمجھتے تھے مخلوق کی خدمت جو ہے یہ زیادہ اہم کام ہے۔ تو صوفیہ کرام کی ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ یہی تو ان کا کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہیں اور ادھر مخلوق کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ سب آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام، اس کی نگرانی کرنا، کیسا پک رہا ہے، کس کو ملا ہے کس کو نہیں ملا، کوئی بے وقت بھی آ جائے۔ گھر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی اب ٹائم نہیں ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں ان کے آستانوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی آ جائے تو شیخ کریم کا یہ حکم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آئے اس کو اسی وقت کھانا کھلایا جائے۔ ٹھیک، تو مخلوق کے حالات پہ پوری نظر رکھتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی 7 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا،
اور کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں فرمائی، اللہ اکبر، لیکن نگاہ ضرور رکھی ہے ان کے معاملات پہ۔ حضرت امیر خسرو جیسی شخصیت کو ان کے پاس رکھا کہ تاکہ وہ ان سے جو ہدایات لے رہے ہیں ان کی روشنی میں انہیں مشورے دیے جائیں، ٹھیک، تو اس بادشاہوں کو بھی مشورے دیے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کی، ہر ایک کا دکھ درد بانٹا ہے صوفیاء کرام نے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں ربانیت کا تصور ہو، ایسی بالکل کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک، مخلوق میں بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہو۔ ٹھیک، حاج صاحب بہت خوبصورت بات۔ اور سرور بھائی دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے فلسفہ حیات الموت کا، اس حوالے سے بدر کے موقع پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں کفار کو جب ڈالا گیا تو سرکار دو عالم نے ان سے خطاب کیا، فرمایا کیا تم نے حق کو پا لیا؟ تو وہ سید عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ ایک کافر کہتا ہے کہ بس یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وہ اسی زندگی کو مانتا ہے، اگلی زندگی کو نہیں مانتا۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ بعد موت پر یقین رکھتا ہے، تو اس میں جو امتیاز ہے ذرا وہ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ حضرت پیر صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ سوال لوگ کرتے کیوں ہیں، ٹھیک، صوفیاء پر یا جو اہل تصوف ہیں ان پر یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر وہ تمام لوگ جو صوفیاء کے لبادے میں ان پاکیزہ لوگوں کی صفوں میں آ کر گھس گئے، نام نہاد دنیا کے طلبگار، کہ انہوں نے لبادہ تو صوفیاء والا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ دنیا پرست ہیں۔ ٹھیک، ان کے جو کردار ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، بنیادی طور پر وہ سوالیہ نشان ہیں، ان کی وجہ سے یہ سوال ہوتا ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ ان پاک لوگوں کے آگے جو بہت ساری جگہوں پر ان کے جو وارثان مسند ٹھہرے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من کا مصداق، ان کے خود اپنی اس بہت ساری چیزوں نے ان کے اپنے اکابرین پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ وہ خود ان کے اپنے طریقوں پر بھی نہیں ہیں کہ جن کے وہ مسند نشین ہیں، ٹھیک، جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہے سوچ کا، فکر کا۔ ورنہ ہم جن پاک لوگوں کے تصوف کی بات کرتے ہیں یا جن کا حوالہ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحانیت یا ان کی خدمت کا تو دشمن بھی معترف ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک بات اور جو قاری صاحب نے ارشاد فرمایا سوال، دیکھیں جی یہ دور سائنسی دور ہے، ٹھیک، اور سائنس کی ایجادات، ریسرچ نے ہر انسان کو متاثر کیا اور اپنے پورے حصار میں لے لیا ہے، صحیح، اور اس کے فوائد بھی ہوئے۔ انسانی زندگی آسان ہوئی، ہر کام میں انسان کو عیش و عشرت بھی ملا، بدن کا، جسم کا آرام بھی ملا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، سائنس اور سائنسی ایجادات کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ چونکہ سائنس کا جو دائرہ ریسرچ ہے وہ فزیکل ورلڈ ہے، جی، محسوساتی دنیا ہے، جس کی وجہ سے ہر وہ شخص جو سائنس سے متاثر ہوا اس نے بھی اپنا مقصود صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو بنا لیا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا ایک نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ پیدائش سے پہلے کے احوال اور قبر میں موت کے بعد کے سارے احوال وہ سائنس کی تحقیق میں نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے وہ عام انسانی نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان کا بھی جو یقین اور ایمان آخرت کی زندگی پر ہونا چاہیے، وہ ایمان اور یقین کی مضبوطی کے اس لیول پہ نہیں پہنچا ہوا، جس کی وجہ سے غفلت ہے، اور غفلت کا نتیجہ حسن عمل سے دوری ہے، ٹھیک، اور یہ سارے کا سارا اس فساد کا سبب ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ نے برات فرمائی کہ جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ زیب و زینت ہے، یہ فخر اور تفاخر کا سبب ہے، یہ
کثرت مال و اولاد کی طلب میں پڑ جانے کا نام ہے. تو یہ مفاسد ہیں، یعنی جو حسن عمل سے جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں وہ قرآن مجید نے بالکل اللہ تعالیٰ نے ون بائی ون ان کو کیٹیگوریکلی ان کو بتایا ہے کہ اس حسن عمل سے جو فلسفہ حیات ہے، جو مقصد حیات ہے، اس سے جو چیز دور کرنے والی ہے ان میں ایک دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی عیش و عشرت اور آرام میں مبتلا ہو جانا ہے، ضرورت لے کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا یہ کام ہے. ٹھیک، بڑی خوبصورت بات کی. اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اندر اپنے آپ گم نہیں کرنا ہے، مبتلا نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک امتحان گاہ سے گزرتے ہوئے جو احتیاط ملحوظ خاطر رہتی ہے اور امتحان گاہ کے وقت کو بھی ملحوظ خاطر انسان رکھتے ہوئے جلدی سے اپنا کام سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نظریہ رہنا چاہیے. ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ اسلام کا جو فلسفہ حیات ہے وہ دیگر مذاہب سے کیسے مختلف ہے اور کیسے بہتر ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں آپ شامل ہیں. نعت کی جانب بڑھنا ہے اور نام نبی کا ذکر کرنا ہے، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے رب کائنات نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ سرکار کے آنے سے پہلے وہ نام نبی کا وسیلہ پیش کرتے تو رب کائنات انہیں فتح عطا فرما دیتا. تو نام مصطفیٰ کی بہار ہے. غوری صاحب، کرم آج بالا ابام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے پاس کچھ بھی
نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے۔ بہت خوبصورت خوبصورت کلام، اور جناب خالد محمود نقشبندی ہمارے اس عہد کا بہت اہم نام ہے، اور سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو زبان زد عام نعت ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، واہ نہ واہ، بندگی میری بندگی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کیسی نعت اللہ نے ان کے دامن میں ڈالی، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں خواجہ صاحب کہ جن کے کلام میں ادبی چاشنی بھی موجود ہو اور عوام الناس تک جو ابلاغ کی جو کیفیت ہے وہ بھی موجود ہو۔ تو یہ خالد محمود صاحب کے ہاں یہ بڑے کمال پہ یہ چیز موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اسلام کا جو فلسفہ تصوف ہے اس کو ہم کیسے بہتر دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے، دیگر اقوام کے، زندگی کے، حیات کے، دستور کے مقابلے میں رکھیں، کیسے ہمارا فلسفہ بہتر ہے؟ ایک تو اس کا اعتقاد کا پہلو ہے۔ ٹھیک، اعتقاد کو اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے تو خود بت تیار کیا اور اس کو خود مان لیا، ٹھیک، اور کسی نے نبی کو آپ کا بیٹا مان لیا، جی جی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کے جو اعتقادات ہیں اس میں ایسا حسن ہے، آپ اس کے اپنے عقل کے اعتبار سے اس پہ کوئی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک، کہ وہ جس طرح کا تصور اس ذات کا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی شکل میں نہیں ہے، کسی حصر میں نہیں ہے، کسی احاطے میں بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، وہ ہمیں دکھ بھی رہا ہے۔ یہ سب جو تصور ہے اسلام کا، یہ خوبصورت ترین تصور ہے ٹھیک، کہ دوسرے لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، اس کو کی پوجا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے جہاں لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، کسی مذہب میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ دوسرے لوگ اپنی جیب سے اپنا خرچہ کھاتے ہیں، اپنا خرچ کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، یا سب کے لیے بغیر بلا امتیاز کہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، حرمین شریفین میں کی تعداد لوگوں کی بیک وقت ہوتی ہے، ایسا بھی کسی مذہب میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ وہ امتیازات ہیں جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مذہب اسلام میں کوئی روحانیت کا بھی تصور نہیں ہے، اور اس میں اپنی ذات کے لیے نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کا تصور جو ہے وہ ابھر کر۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب تھوڑا سا مزید اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے جو پہلو جو اسلام کے امتیازات ہیں اس کے فلسفہ حیات کے، اور ان کی جو خامیاں ہیں، وہ خامیاں اور خوبیاں دونوں ذرا مزید نمایاں ہو جائیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی ہمارے ناظرین۔ دیگر جو مذاہب ہیں نا جی اسلام کے علاوہ، وہ دو طرح کے ہیں، ایک الہامی مذاہب ہیں اور ایک غیر الہامی ہیں۔ ٹھیک، جو غیر الہامی ہے وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا جی، کیونکہ ان کا تو سمجھ لیں کہ سارا خود ساختہ ہے اور ہر چیز بالکل ہی ہوا میں ہے۔ جو الہامی مذاہب ہیں ان میں اس وقت جو باقیات ہیں وہ یہودیت اور عیسائیت ہے۔ ان کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی فاصل آ کے ٹھہرتی ہے وہ ہے ایمانیات کی، ٹھیک، جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا، ایمانیات کی، کہ قرآن میں
तसव्वुर ये देता है कि अगर ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है ठीक, तो आखिरत को तो भूल ही जाए ना जनाब। भूलने का सही। मतलब क्या कि आखिरत का कोई फ़ायदा, कोई राहत, कोई आराम, कोई सुकून, कोई जन्नत कुछ भी नहीं। ठीक ठीक, ये तो बुनियादी फ़र्क, यानी ईमानियात का जो खूबसूरत निज़ाम और जितना करेक्ट निज़ाम इस्लाम का है वो दुनिया के किसी और मज़हब का नहीं। ठीक, एक तो वजह इम्तियाज़ ये है। दूसरा है अमल। अमल में भी इस्लाम की जो खूबसूरतियों में से है और इम्तियाज़ात में से है वो ये है कि मोमिन से, ईमानदार से, मुसलमान से इस्लाम जो भी अमल करवाता है वो आखिरत को सामने रखते हुए करवाता है। ठीक। उसका नफ़ा असल में उसके लिए है। तो जब ये दोनों चीज़ें निकल जाती हैं, ईमानियात का पहलू निकल जाए और आखिरत के हुस्ने अमल के लिए वो पहलू निकल जाए, तो सही। ज़ाहिर है उसके बाद फिर वही है जो। लेकिन इसमें एक और चीज़ की वजाहत अशद ज़रूरी है। इस्लाम का जो निज़ाम है आमाल का, उनका ताल्लुक़ दुनिया के तमाम मामलात तक फैला हुआ है। वो ज़ाहिर इंसान ही सर अंजाम देते हैं, मुसलमान ही सर अंजाम देते हैं। इस्लाम के जो उसूल हैं, जो इस्लाम ने दिए हैं ठीक, किसी भी निज़ाम के लिए, एजुकेशन के लिए दिए हैं, अदल व इंसाफ के लिए दिए हैं, हुस्न मुआशरत के लिए दिए हैं, मालियात के लिए दिए हैं, घरेलू ज़िंदगी के लिए दिए हैं, ख़ानदानी निज़ाम के लिए दिए हैं, एक मुल्क और स्टेट को चलाने के लिए दिए हैं, कारोबार को चलाने के लिए सही। दिए हैं। जो भी उसूल इस्लाम ने दिए हैं दुनिया पूरा की ज़िंदगी निज़ाम हयात पूरा जो मौजूद है। निज़ाम हयात दिया। ईमान की कैद के बग़ैर भी अगर कोई उनको अपनाएगा, ठीक, यानी अगर कोई मुसलमान नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, कुरान पर ईमान नहीं है, उसूल तो ज़ाहिर है कुरान से ही लेगा, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं है, आखिरत मोमिन नहीं है, लेकिन अगर वो इन इस्लामिक रूल्स को, इस्लामिक उसूलों को वो ले लेता है तो अल्लाह की बारगाह से दुनिया की ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत भी उसे अता हो जाती वाह वाह, ठीक, है। ये बड़ी नफीस बात है समझने वाली। मगरिब की दुनिया कामयाब है, आज उनके हम हवाले दुनिया की ज़िंदगी में कामयाबी के क्यों देते हैं कि बुनियादी तौर पर तो वो इस्लाम के ही निज़ाम, फ़लसफ़ा हयात के फ़लसफ़ा उसूल हयात अपनाए का हुए ही हैं। अपनाए हुए हैं, ठीक ठीक, जो हमें बताता है कि जो भी इनको अपनाएगा वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा। ठीक, मोमिन के लिए इसका जो फ़ायदा है वो मल्टीपल है। जी, हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने सिर्फ अज़कार इबादात को ही हर काम में कामयाबी की ज़मानत समझ रखा है ठीक, और हमने इस्लामी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा हयात और उसूलों को अपनी अमली ज़िंदगी से ख़ारिज किया हुआ है, ठीक, जिसकी वजह से हम दुनिया की ज़िंदगी में परेशान हैं और उनसे मरऊब हैं या उनके हवाले देते हैं। क्यों कि हमारी ज़िंदगियाँ और हमारे निज़ाम कुरानिक उसूलों से खाली हैं। ठीक, माशाल्लाह, बताता है इस्लाम और कुरान ये है कि अगर हम उन उसूलों को अपनाएंगे तो जो भी अपनाएगा काम, भाई कारोबार को जो भी अमानतदारी से करेगा, जी, जो भी अमानतदारी जो भी से करेगा उसका कारोबार चलेगा, वाह वाह, वो काफिर ही क्यों ना हो। जो सच बोलेगा, जिसका अखलाक अच्छा होगा, वो दुनिया में इज्जत पाएगा, वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो। इस्लाम ने तो बल्कि हाँ, मुफ्ती साहब बड़ी मोमिन खूबसूरत- के लिए इसका जी, जी। जो फ़ायदा है वो मल्टीपल है कि मोमिन के लिए ये है कि वो जब ये सारे काम करता है तो उसे आखिरत का नफ़ा और अजर भी मिलेगा, काफिर जो है वो वाह, वाह। आखिरत के अजर से ठीक, खाली। बहुत ये खूबसूरत बड़ी बात की है मुफ्ती साहब किबला ने। और नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि अगर बंदा मोमिन जो है वो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जनाब अगर इस्लाम के असूलों के मुताबिक चल के वो रिज़्क़ हलाल कमाता है तो फिर उसका मुकाम कितना बुलंद हो जाता है। हदीस के अंदर आता है अलकासिब हबीबुल्लाह, फिर वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। क़ल्ब व रूह को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखें। मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन इकराम, खैर मकदम करते हैं आपका इस्लाम और कुरान के इस खुसूसी प्रोग्राम में। और आज मौजू है इस्लाम का फ़लसफ़ा हयात। उसके बहुत से पहलुओं पे हमने आज क़िबला मुफ्ती साहब से और पीर साहब से बात की है। जो रहबानियत का तसव्वुफ़ में एक तसव्वुर है उस पर बात की है। ये ज़िंदगी जो है उसको किस तरह से हमने हुस्न अमल को इकट्ठा करके अपनी अगली ज़िंदगी को संवारना है। इस्लाम के जो तसव्वुर हयात का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो हयात बादुल मौत का तसव्वुर है, जो मैं समझता हूँ कि बुनियादी फ़र्क है इस्लाम के और दीगर मज़ाहिब के तसव्वुरात में।
خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں، بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی، اس کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں بھی، یہ تو کھیل تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ بعد کی ہے. جو بعد کی موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کا اثر ہماری اس جو مخصوص وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اس زندگی کا تصور؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے اذان ہوتی ہے اور تکبیر ہوتی ہے. جی. تکبیر کے بعد بالکل جماعت تیار ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہوتا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، جماعت نہیں ہوتی. جبکہ وہ اذان دینے والے صاحب نیک آدمی ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، لیکن اب جماعت کروا کے نہیں جاتے. ٹھیک. ان کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کان میں راز کی بات کہہ دیتا ہے بچے کے کان میں کہ یہ لوگ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، تمہاری زندگی کے بارے میں بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہیں، لیکن تم اپنی زندگی کو لمبا نہ سمجھنا، تیری نماز جنازہ کی اذان اور تکبیر میں نے کہہ دی ہے، جماعت کا انتظار کرو. اللہ. ٹھیک. تو زندگی ہے اتنی مختصر سی زندگی ہے. اب اس کو ہم نے گزارنا کس طرح ہے؟ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ یاد داری کے وقت زادہ نے تو ہما خنداں بدن دو تو گریاں، آنچو نازی کے وقت مردہ نے تو ہما گریاں ببند دو تو خنداں. فرماتے تجھے اپنی پیدائش کے وقت یاد ہے کہ جب سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا، اور اب زندگی اس طرح گزار کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا جائے اور لوگ رو رہے ہوں، آنسو بہا رہے ہوں تیری فراق میں. تو زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ یہی ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اس کے بعد ہوتی ہے. یہ تو بالکل مختصر سی زندگی ہے. اور وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل حیات جو ہے وہ بعد میں ہے، تو پھر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ ثابت کرتے ہیں؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کے بعد آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں زندگی کا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، اس پہ غور کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرمائیں کہ ہر بندے نے مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہر ایک نے مر جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہر ایک نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک. ہم نے موت کو چکھنا ہے، موت نے ہمیں نہیں چکھنا. ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کچھ بہت زیادہ کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی، وہ صرف چکھنے کے لیے دی جائے گی. اور چکھنے کے بعد اگر مزہ دے جائے جی تو پھر انسان اس کو چکھتا ہے، واہ واہ. پھر مزہ دے جائے پھر اس کو چکھتا ہے. تو چکھتے چکھتے یہ تو موت کو کھا جاتا ہے، موت اس کو نہیں کھاتی. کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، جس طرح اس خاص نے اشارہ فرمایا. مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس بات پر تو ہم یقین ایمان رکھتے ہیں، زبانی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، یہ فانی زندگی ہے، وہ باقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایقان کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ذرا وضاحت کیجیے. دیکھیں یہ بنیادی طور پر انسانی اور مومن کی زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے، وہ کمی یہی ہے کہ اس کے ایمانیات کا اس کو استحضار نہیں ہے. ٹھیک. جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے ٹھیک تو جن چیزوں پر وہ ایمان رکھتا ہے اسے ان ایمانیات پر اس درجے کا یقین نہیں ہے کہ جو یقین ہونا چاہیے. مثلا جس آدمی کو پتہ ہے، یعنی ایمان ہے اس کا کہ میں نے یہ سارا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ اکبر، اگر اسے اس کا یقین کامل ہو جائے تو کیا وہ اتنا اکٹھا کرے گا؟ واہ واہ. جس بندے کو پتہ ہے، جس کا ایمان یہ ہے کہ مجھ سے میرے ہر عمل کا اللہ کی بارگاہ نے سوال کرنا ہے، اگر اس کو اس کا استحضار ہو جائے، اگر اس کو یقین کامل ہو جائے تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کی زندگی کتنی محتاط ہو جائے گی آخرت کی. تو اصل خرابی ہی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کا استحضار اور یقین کامل نہیں ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری یاداشت میں. اور یہ جو ہے نا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. تو ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد بھی رکھو، کیا اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے اختیارات کو، اس کی شانوں کو، ہر چیز کو اپنے سامنے بھی رکھو. اور جو اس کے قدرت اور اختیار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا وہ غافل بھی کیسے ہوگا، وہ اپنی منمانی زندگی کیسے گزارے گا. اور دنیا کی زندگی جیسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ
کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم مطلب اسی زون میں ہے نا کہ جی، یہ بہت شکریہ۔ سارے کا سارا میرا ہے، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ وہ بھی سارے نہیں۔ کا سارا تو ہمارے وارثوں کا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، میں اس کی تائید میں علامہ اقبال کے ایک شعر آپ کی خدمت میں بسم عرض اللہ، کرنا بسم چاہتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہمائے علم تا افتد بدامت، ماشاء اللہ، یقین کم کن گرفتار شک باش۔ واہ واہ واہ، اگر علم کے ہما کو اپنا قیدی بنانا چاہتے ہو کہ علم کا ہما تمہارا قیدی ہو جائے، بہت بڑے صاحب علم بن جاؤ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یقین کم کن گرفتار شک باش، واہ یقین واہ، کم کرو اور شک کے گرفتار ہو جاؤ کہ اس میں ابھی شاید کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ آگے علم بڑھتا ہے شک کرنے سے۔ تو کہتے ہیں عمل خواہی یقین را پختہ تر کن۔ واہ 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 واہ، اگر عمل چاہتے ہو تو یقین کو پختہ کرو، یکے جو یکے بینو یکے باش، واہ۔ ڈھونڈ بھی ایک کو، دیکھ بھی ایک کو، اور ایک ہو جا۔ اور آپ نے جو فارسی کا شعر پڑھا جی، اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے اردو میں جو کہ جب تم آئے ٹھیک، جگ ہنسا تم روئے، جی جی جی، جب تم آئے جگ ہنسا تم روئے، ایسی کرنی کر جاؤ یہ تم ہنسو جگ روئے۔ ہاں بہت جو شکریہ علامہ نے مفتی کہا صاحب، ہے نا خواجہ صاحب کہ دعا کی جانب بڑھنا ہے اگر آپ اجازت دیتے جی ہیں جی تو۔ بالکل۔ تو ہمارے قرآن و حدیث اور علم و حکمت کی روشنی بکھیرنے والے علامہ شہزاد مجدی صاحب افضل شیخ صاحب کے شہزادے علی اوسط کے لیے دعا فرما دیں جی مفتی اللہم صلی علی سیدنا تمام امت مسلمہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں کی برکت سے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کو، دیگر تمام مریضوں کو شفا بھی عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا نعیم عارف نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کل جواں ساری میں وصال فرما گئے، ان کے درجات کو بلند فرما، آمین۔ اور الہ العالمین کیو ٹی وی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو علم و عرفان اور علم و حکمت اور اہل اللہ کی محبت کا جو فیضان پہنچتا ہے، مولا کریم اس میں برکت بھی فرما، اور اس کے بانی جناب الحاج عبدالرؤف صاحب کو مولا کریم صحت و عافیت عطا آمین، فرما، آمین۔ پوری ٹیم کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ۔ میں قبلہ مفتی محمد رمضان سیاری صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب قبلہ پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈسکا سے آج ہمارے مہمان نعت کی بہار محترم محمد نعمان ارشد غوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب داتا کے نگر سے ہم سلطان الاولیاء حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر نور کی طرف جائیں گے۔ لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی جانب سید سلمان گل ہمارے منتظر ہیں۔ آخر میں بڑھتے ہیں نعت کی جانب۔ جی سرور بھائی بسم اللہ جی۔ خواجہ صاحب ایک شعر پیش کرنے لگے تھے، وہ اگر پیش کر دیں، کیونکہ اب میں اپنے وقت میں اس وقت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جی جی بسم کسی اللہ۔ شعر کا آپ نے ذکر کیا تھا تو وہ ہو جائے تو ذرا، بڑے چنیدہ اشعار ہوتے ہیں آپ کے۔ نگاہ نشان مرد مومن بات گویم، ہاں جی واہ سبحان واہ اللہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لبے اوست۔ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو تبسم کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اسے سرکار کا جلوہ نظر آ رہا ہو واہ، تو پھر موت کی تکلیف نہیں ہوتی، کیا بات۔ پھر تبسم اس کے لبوں واہ، علامہ کا خواجہ یہ صاحب، شعر ہے آپ کے جی۔ ٹائم سے آپ کی جی، اجازت جی، کے جی، ساتھ جب آپ کا وصال ہوا اور جنازہ بادشاہی مسجد میں رکھا ہوا تھا، تو علامہ کے بھائی جو ہیں وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، اور وہ یہی شعر پڑھ رہے تھے کہ میرے بھائی نے دنیا کی زندگی میں یہ شعر کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کے چہرے پہ تبسم ہے یا نہیں۔ واہ واہ جب انہوں نے دیکھا تو گواہی دی کہ میرے بھائی کے چہرے پر واقعی کیا تبسم آئے تو سرور بھی آپ وقت کی سخاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ برکت عطا فرما۔ حد ہے، ردیف ہے، اور جی عطا ہو جی جی، عطا آج ہو واقعی حد ہو گئی ہے ماشاء ماشاءاللہ۔ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے،
چشم انسان کہاں ایسی بلندی دیکھی جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے حد ہے دست قدرت نے تراشا ہے وہ شاہکار کے جو اپنی تخلیق میں یکتا ہے عہد ہے حد ہے حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے حد ہے دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک حشر کے دن دیکھ کر شان شفاعت کی جھلک حشر کے دن ہر طرف شور یہ اٹھا ہے کہ حد ہے حد ہے ہر طرف شور یہ اٹھا ہے کہ حد ہے حد ہے ایک بے سایہ کی رحمت ہے دو عالم پہ محیط ایک بے سایہ کی رحمت ہے دو عالم پہ محیط ایک امی سے تب و تاب خرد ہے حد ہے ایک امی سے تب و تاب خرد ہے حد ہے ان کے دربان ہے صدرش کے سلاطین جہاں اور مشک بو ان کے غلاموں کی لحد ہے حد ہے مشک بو ان کے غلاموں کی لحد ہے حد ہے میں جو مداح شہ کون مقام سرور
سبحان اللہ. شکر اس بات پہ ہر آن بسد ہے، کیا بات ہے. حد ہے، واہ واہ سرور بھائی، سبحان اللہ. مشکبو واہ واہ. ان کے غلاموں کی لحد ہے. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،